اگر ہم یہ جج کرنا چاہیں کہ یہ کووڈ ہے، یہ جو وائرل ہے، اس میں ڈفرینس کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی علامات میں ڈفرینس ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے، اور اس طرح کے مریض جو کہ باضابطہ اپنا ڈائگنوسس اور تشخیص چاہتے ہوں، ان میں عمومی طور پہ ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ ٹھیک ہے اس میں جو بالخصوص خاص طور پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ PCR کا ٹیسٹ ہے۔ جی ویسے ہم مختلف اور بھی ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے کچھ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بیماری کس طرف جا رہی ہے۔ PCR جو ہے وہ کووڈ کے لیے آپ سمجھ سکتی ہیں، پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہے یہ پہلے کراتے رہے تھے۔ PCR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کووڈ PCR کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو وائرسز ہیں ان کا اپنا اپنا PCR یا اپنا علیحدہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ کروا کے اس کے مطابق پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی اگر ان علامات کو ظاہر کر رہا ہے اپنی باڈی میں، اس کو یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کووڈ کا یا کوئی دیکھیے اور؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں پاپولیشن ڈویژن تھوڑی کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پہ ہمارے پاس ریسورسز کی کچھ حد تک بہرحال کمی رہتی ہے۔ اس میں جو ایکسٹریمز آف ایجز ہیں، جیسے ایسے اشخاص، ایسے لوگ جو کہ 60+ ہیں یا 80+ ہیں، یا ایسے لوگ جنہیں شوگر ہے، جی بلڈ پریشر ہے، گردے کے مریض ہیں، ان کی عمر بے شک 40-45+ میں بھی ہو، ایسے لوگوں کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ یا ٹھیک ہے ایسے بہت چھوٹے بچے ہوں جن کی عمر 12 یا 15 سال سے کم ہے، ایسے بچوں کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کروانا زیادہ بہتر رہ سکتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹنگ ہے یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ ہے وہ کس سوشل بیک گراؤنڈ کے جی ساتھ ہے، اور میڈیکلی ڈیموگرافکلی اس پیشنٹ کی صورتحال کیسی ہے، کیسی ہے؟ اس کے مطابق ہم ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک مت تھی اس ٹائم جب کووڈ بڑی ہائپ پہ تھا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس ٹائم بھی ڈرتے ہوئے کووڈ ٹیسٹ نہیں کروایا، لیکن انہوں نے فیک ڈاکیومنٹس یا وہ فیک ایک کارڈ اپنا ضرور بنوا لیا تھا۔ تو اب کہا گیا تھا اس ٹائم کہ یہ جو انہوں نے کووڈ کی ویکسین لگوائی ہے 2 سال کے بعد یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مطلب یہ مر جائیں گے۔ تو 2 سال گزر چکے ہیں اور اب یہ مطلب ایک وائرل دوبارہ سے آ گیا ہے، اور وہ لوگ تو جنہوں نے چلے ویکسین نہیں لگوائی، جنہوں نے لگوا لیا، وہ ان کو زیادہ خدشہ ہے کہ شاید یہ اسی ویکسین کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ ہو رہا ہو۔ تو وہ کیا مت تھی ایک؟ دیکھیے اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اور بڑی کوئکلی یہ مثال دیتا چلوں کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ تربوز کا بہت استعمال کرتے ہیں، ڈیفینیٹ اور بہت سارے لوگ شروع کے روزوں میں آ جاتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس کلینک میں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پیٹ خراب ہو گیا ہے، کوئی لوز موشن ہو گئے ہیں، وہ اصل میں ہم نے افطاری میں تربوز کھایا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو یہ ایٹریبیوشن یا پھر کوریلیشن مریض خود ہی کر لیتا ہے خود کر لیتے کہ میں نے وہ تربوز کھایا تھا نا، اسی کا قصور ہے، اسی کی وجہ سے یہ ہیں، مسئلہ بالکل ہوا ہے۔ ایزیوم کر تو لیتے بالکل یہی چیز جو ہے ہمارے پاس دوائیوں کے حوالے سے ہے، ویکسینیشنز کے حوالے سے ہے، اور بدقسمتی سے واقعتاً کووڈ جب ہوا اور اس ٹائم پہ ویکسینیشن پہ لوگوں کو مائل کرنا، سمجھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جس میں ڈیفینیٹلی۔ بہت سارے جس طرح آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سپورٹ کیا، تبھی لوگ قائل ہوئے اور جی اس کے بعد ویکسینیشن کی طرف آئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جو بھی علامات ہیں، جو بھی بیماری ہے، وہ اپنے تئیں خود ایک بیماری ہے، اور لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی فلاں دوائی کھائی ہے، فلاں خوراک کھائی ہے یا فلاں ویکسینیشن لگوائی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر آپ نے وہ ویکسینیشن نہ لگوائی ہوتی تو آپ کو بجائے کہ ہلکی پھلکی کھانسی کے آپ کو مکمل نمونیا ہو جاتا، آپ وینٹیلیٹر پہ ہوتے یا آپ ICU میں داخل ہوتے۔ لہٰذا میں ایک دفعہ دوبارہ یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو دوائیاں ہیں وہ جی ڈاکٹر کی پرسکرپشن اور تجویز کے مطابق استعمال کرنی چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ آپ بہتر ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، بجائے کہ ہم اس دوائی کو مورد الزام ٹھہرائیں کہ نہیں یہی ہمارے تمام مسئلوں کی جڑ ہے۔ جڑ ہے۔